الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. سورة الكهف آیات نمبر 32، 33، 34 اور 35، 36، یہ 5 آیات آج کے درس میں ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلے آپ ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی. دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی. اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے. اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی. کل کے درس میں آپ حضرات نے قرآن کریم کے انداز سے بیان کے مطابق اگر منفی پہلو ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مثبت پہلو ذکر کر کے دونوں صورتیں عبرت اور نصیحت کے لیے سامنے رکھتے ہیں. اللہ جل شانہ نے کل کے زیر درس آیات میں نیک لوگوں کے ٹھکانے اور آخرت کی کامیابی کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کھانے پینے، لباس کی، بیٹھنے اٹھنے کی بہترین نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا تھا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، کہ جنت آرام کے لیے اور نعمتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت ہی بہترین جگہ اور بہترین ٹھکانہ ہے. دنیا کی زندگی میں رہ کر جہاں کی زیب و زینت میں، آرائش میں آدمی کو کھو کر اسے فراموش کر دینا اور اپنی آخرت کو، اپنی دائمی زندگی کو ناکام اور نامراد بنا دینا، یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں. اب سورۃ الکہف کا جو بنیادی عمود اور مضمون ہے وہ میں نے عرض کیا تھا، علماء نے مختلف لکھا ہے. حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ سورت ایمان اور مادیت، اہل ایمان اور مادہ پرستوں کی آپس میں جو کشمکش ہے، ان کا جو محنت کا، کوشش کا الگ الگ میدان ہے، ان کے جو الگ الگ نظریات ہیں، ان کی کشمکش اور ٹکراؤ کا ذکر کرتی ہے، اور اس میں بتلاتی ہے کہ کبھی کبھی بظاہر حالات مادہ پرستوں کے حق میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے، افراد بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پر اعتماد اور ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. آخر الامر، آخر کار کامیابی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیب فرماتے ہیں، جس کا ایک واقعہ آپ حضرات نے سنا. اصحاب کہف کا جو گنتی کے چند نوجوان تھے، 7 یا 6، اور ان نوجوانوں کو اللہ جل شانہ نے ایک پوری حکومتی مشنری، حکومتی وسائل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے، ان کے ظلم و ستم سے بچا کر دکھایا. اور 309 سال تک وہ ایک غار کے اندر سوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی حفاظت فرمائی. 309 سال کے بعد جب اس ظالم مشرک حکومت کو گزرے ہوئے بھی صدیاں بیت گئی تھیں، اب موحد اور حق پرست لوگوں کی حکومت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار کیا.
اور اس صورت کے اندر واقعات تو 3 بیان ہوئے ہیں لیکن مثالیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ مثالوں کے اندر آج کی جو زیر درس آیات ہیں ان میں 2 دوستوں کا واقعہ بطور مثال کے یا بطور حقیقت کے بیان ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً اس طرح کے 2 بھائی اور 2 دوست ہوئے ہوں، اور ممکن ہے کہ ہوئے ہوں، اور ممکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال یہ بات بیان کی ہو، بات سمجھانے کی۔ تو بہرحال اسی زمانے کے اندر اگر اس کو حقیقت پر مبنی دیکھیں تو اللہ جل شانہ نے 2 دوستوں کی مثال بیان کی ہے کہ بھائی اس 2 دوستوں میں سے ایک کے پاس اللہ جل شانہ نے دنیاوی حیثیت سے ہر کچھ اسے عطا کر رکھا تھا، کیونکہ وکان لہ ثمر ان کے الفاظ آئے ہیں کہ اس کے پاس پھل تھا۔ پھل سے مراد اب وہ باغ والا پھل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے باغات کی شکل میں کر دیا۔ کھجوروں کا بھی پھل مراد نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کی باڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھجور کے لمبے لمبے درخت عطا کیے تھے، اور مراد ہے وکان لہ ثمر کہ اس کے پاس ہر نوعیت کا جو پھل ہے، صنعت کا، حرفت کا، کاروبار کا، روپے پیسے کا، ریل پیل کا ساز و سامان اس کو حاصل تھا۔ کسی نعمت کی، کسی آسائش کی اسے کمی نہیں تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سارے انعام و اکرام کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا، اللہ کا انعام سمجھتا، اپنا کمال نہ سمجھتا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب انسان اس مادیت کے گرداب میں پھنستا ہے، روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نعمتیں اس کے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے، یہ نعمتیں اللہ جل شانہ کی عطا ہیں۔ لیکن انسان اپنی ناقص فہم، ناقص تجربے کی روشنی میں یہ کہنے لگتا ہے جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو مجھے میرے علم، میرے فہم، میری محنت، میری طاقت، میرے جذبے، میری برادری کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ اگر میرے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ حالانکہ اللہ اسی دنیا میں دکھاتے ہیں کہ کتنے فہم و فراست والے ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے جو ہے وہ جینیس دماغ، ذہین دماغ، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ ان کے آپ اگر ذرائع معاش کو دیکھیں تو وہ انتہائی تنگ ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو بظاہر کم سمجھ والے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی نہیں عطا کیا، وسائل بھی نہیں دیے، لیکن وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ کام چل نکلتا ہے۔ میں رات ہی پڑھ رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہ یہ 3 بھائی تھے اور بھائیوں میں یہ سب سے نالائق تھے اور دبلے پتلے اور پستہ قد انسان تھے، لیکن قسمت کی دیری لکھتا ہے نامہ نگار کہ بھئی ان پر مہربان تھی، اور کرتے کرتے یہ فوج میں بھرتی ہوئے اور مختلف بڑوں کی جو ہے وہ کے منظور نظر بنے، اور اس منظور نظر ہونے کی وجہ سے وہ 7 اپنے سے سینئر افسران کے ہوتے ہوئے ان کو وقت کے حکمران نے آرمی چیف منتخب کر دیا، اور تھا یہ کہ بھئی ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، ان کا کسی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، کسی جتھے کے ساتھ، کسی سیاسی طاقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے مسائل کریٹ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر دیکھا گیا کہ ان کے آنے سے پاکستان کے اندر انقلاب اور تبدیلی کی ایک ایسی جو ہے وہ لہر اٹھی کہ اس کے اندر مادیت اور جدیدیت، اس کا سیلاب ایسا آیا کہ اس سیلاب کے اندر اب سب کچھ ہمیں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اس جنگ کا حصہ بنے کہ جس کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو بھی یتیم کیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اپنے نوجوانوں کو شہید کیا، اور اس لا حاصل جنگ کے اندر ابھی تک ہم مبتلا ہیں۔ دہشت گردی کے عفریت نے ابھی تک ملک کو اپنی جو ہے وہ گرفت میں لے رکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی بظاہر ایک آدمی جس کے متعلق اس کے والدین کو، اس کے دوستوں کو بھی یہ امید نہیں ہوتی کہ وہ کسی کام کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی سے کام لے لیتے ہیں۔ تو یہ بات اصل یہی ہے اس ساری مثال کے سمجھنے کا کہ اگر کچھ مل بھی جائے دنیاوی ساز و سامان، عہدہ، دولت، وسائل، تو ان پر اترانا نہیں چاہیے، ان پر غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے حقوق کو، اپنے فرائض کو، ذمہ داریوں کو پہچان کر انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے،
اور جیسا کہ اللہ نے قارون کے حوالے سے ہمیں ذکر کیا کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم مخلوق خدا کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو، اس دولت کو، ان وسائل کو مخلوق خدا کی بہبود اور ان کی بہتری کے لیے استعمال کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس مال و دولت کے ذریعے زمین کے اندر فساد، خون ریزی، تکبر اور غرور کے ساتھ اتراتے نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے، اللہ کو فساد کرنے والے، کرپشن کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ بہرحال وہ اپنے جو ہے وہ اس باغ کے معائنے کے لیے داخل ہوا۔ باغ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دیا تھا کہ جو پھل بھی دیتا تھا، باغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو باڑ ویسے لوگ لگاتے ہیں، بعض دفعہ وہ ایسے جو ہے وہ درختوں کی ہوتی ہے جو پھلدار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو باڑ کے لیے بھی کھجوروں کے لمبے لمبے درخت دیے تھے، کیونکہ اگر پستہ قد درخت ہوں تو ان کے سائے کی وجہ سے ان کے نیچے کھیتی نہیں ہو سکتی۔ کھجوروں کے لمبے درخت ہوں تو ان کا سایہ زمین پر اس طرح نہیں پڑتا، تو دھوپ ہونے کی وجہ سے ان کے نیچے بھی جو جگہ ہوتی ہے خالی، وہاں پر بھی کیا ہو سکتی ہے، کھیتی باڑی ہو سکتی ہے۔ باغ کے درمیان، درختوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے، آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب میں، آگے سندھ میں، تو آپ کو باغات نظر آتے ہیں آم کے، دوسرے درختوں کے، تو بیچ کے اندر جو ہے وہ وہاں پر جو مزارعین ہیں انہوں نے درمیان میں گندم اگائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اور دوسری سبزی جو ہے وہ کوئی چارہ اگایا ہوتا ہے، پھلدار درخت بھی ہوتے ہیں، باغات کے باغات بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کھیتی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کی بھی صورتحال یہ تھی کہ درمیان میں سے نہر بھی جاری تھی جس سے پانی کی دولت، پانی کی نعمت ان کو بھرپور حاصل تھی، اور کھیتی باڑی بھی وہ ہو رہی تھی، اور ہر طرح کا ساز و سامان تھا۔ تو اپنے دوست کے ساتھ جب اس باغ کو دیکھنے کے لیے داخل ہوا تو بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے، بجائے اللہ کا احسان مند ہونے کے، وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ مال و دولت، یہ آسائش مجھ سے چھنے گا، یہ فنا ہوگا، یہ تباہ و برباد ہوگا۔ اگر ہم نظریے کے اعتبار سے دیکھیں تو آج ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آخرت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، لیکن عملاً اگر ہمارا رویہ دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے۔ ہم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھتے۔ ہم کسی فیصلے کے بھیانک نتائج کے اعتبار سے آخرت کے ہولناک نتائج کو، آخرت کی پیشی کو، پرسش کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کو سامنے نہیں رکھتے۔ حالانکہ ہم میں اور مشرکین میں اگر فرق ہے تو صرف یہی فرق ہے کہ ہم آخرت کے عقیدے کے لفظوں میں منکر نہیں ہیں، وہ لفظوں میں منکر تھے، باقی وہ بھی خالق اور رازق اللہ کو مانتے تھے، اس کائنات کا بلا شرکت غیر مالک وہ اللہ کو مانتے تھے۔ بتوں کو اگر وہ سمجھتے بھی تھے تو قرآن کریم کے بیان کے مطابق وہ سفارشی مانتے تھے کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری بات پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بات ٹالے گا نہیں۔ اس نے ان کو ان کے ساتھ شریک کیا ہوا تھا، لیکن ان کو پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے کانوں کا مالک کون ہے، حقیقت سامنے کی حقیقتوں کو، پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، تو وہ سب کے سب جواب میں کیا کہتے تھے، اللہ۔ اللہ کے تصور سے وہ نا آشنا نہیں تھے، لیکن انہوں نے الہ بنا رکھے تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ ان کا کیا تھا کہ وہ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ مر کھپ کر، گل سڑ کر، ہڈیوں کے ریزہ ریزہ، چورا چورا ہونے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور، حساب کتاب کا تصور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ یہی وہ بنیادی عقیدہ تھا جو انسان کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے، انسان کی سوچ کو، انسان کے فیصلوں کے انداز کو، محور کو بدل دیتا ہے۔ ان میں یہ عقیدہ موجود نہیں تھا۔ ہمارے ہاں لفظی حد تک یہ موجود ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے یہ عقیدہ، اس وجہ سے ہم بھی ان کی طرح حقیقی مومن نہیں ہیں۔ حقیقی مومن ہونے والا آدمی وہی ہے کہ جو عقیدہ آخرت کے مضبوط تصور پر اعتماد رکھتا ہو اور اپنے فیصلوں میں عقیدہ آخرت کو، عقیدہ حساب و کتاب کو پیش نظر رکھتا ہو۔ جو فیصلہ عقیدہ آخرت کے اعتبار سے اسے ناکام کرنے والا ہو، اس فیصلے کو کرنے میں اگر وہ ہچکچاتا ہے تو صحیح معنوں میں وہ ایمان والا ہے۔ بہرحال آج کے درس میں صرف اسی ایک دوست کی جو باغات کا مالک تھا اس کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور وہ وہاں جا کر کہنے لگا دوسرے سے کہ انا اعز منک مالا و نفرا، کہ میرے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے، برادری، کنبہ، قبیلہ، جتھا دوستوں کا
جو ہے وہ جب میں غفیر بھی میرے پاس تم سے زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ اور اگر بالفرض وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے پروردگار کے پاس واپس چلا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو اس نعمت و آسائش سے بڑھ کر مجھے وہاں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر مجھے نواز رہے ہیں اور مجھے دولت دے رہے ہیں، مجھے عہدہ دے رہے ہیں، مجھے وسائل دے رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ مجھ پر خوش ہے، اور اللہ اگر مجھ پر یہاں خوش ہے تو کل آخرت میں بھی مجھ پر ناراض اور ناخوش نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے نفس کا جو انسان کو دنیا کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے، کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میری تنابیں ڈھیلی ہیں، میری پکڑ نہیں ہو رہی، اور میں اندھا دھن چلتا چلا جا رہا ہوں، اور میرے پر جو ہے وہ اللہ کا کرم، اللہ کی فیاضی، ہم مکان بناتے ہیں، حلال حرام کا فرق کیے بغیر بعض دفعہ بناتے ہیں، لیکن لکھ دیتے ھذا من فضل ربی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور یہ سمجھ کر ہم یہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہم پر دین ہے۔ حالانکہ یہ دین بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ان نعمتوں اور آسائش کے باوجود میری طرف پلٹ کر آتا ہے یا نہیں، ان نعمتوں اور آسائشوں کو اپنا کمال سمجھتا ہے یا میری عطا اور میرا فضل سمجھتا ہے۔ تو انسان کا ابتلا اور آزمائش، میں نے جیسا کہ عرض کیا، مادیت اور ایمان کی کشمکش کی صورت میں بھی ہے، اور صبر اور شکر کی صورت میں بھی ہے۔ صبر اور شکر بھی اس صورت کا ایک عمود ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی مبتلائے مصائب کر کے صبر کا امتحان لیتے، اس مصیبت کے موقع پر یہ کس کو یاد کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، یا مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے جھیل لیتا ہے۔ اور کبھی طرح اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ یہ صبر شکر کا امتحان دنیا کے اندر انبیاء کے ساتھ بھی ہے، عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے، متدین لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اور جو ہے وہ گناہگار لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ صبر شکر کا امتحان جو پاس کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس امتحان کی تیاری اور اس میں کامیابی کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابليها وأتمها علينا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا كريم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم خالف بين كلمة أعدائنا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم المجرمين، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك۔